سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی، اتنی دفعہ دوڑتا ہے رب 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 رب، یہ ہتھوڑے مارتا پالنے والا تیرے ساتھ ہے، تیرے قریب ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثی، 12 قسمیں اللہ حدیث قدسی کا، میرے بندو تم انسان جنات، تم اول تم آخر، تم زندہ تم مردہ، تم خشک تم تر، تم بوڑھے تم جوان، تم اگلے تم پچھلے، 12 قسموں کو گنا کر کہتا ہے آ جاؤ کٹھے آ جاؤ، اپنی اپنی زبان میں مانگو۔ جب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، کوئی پشتو میں بور ہوگا، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی مکرانی میں، کوئی بلتستانی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فرانسیسی میں، کوئی اٹالین میں، کوئی ہاؤسا میں۔ اس وقت 2:14 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں مٹ گئی، آئندہ ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا آ جاؤ بولو، جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا تغلطہ کثرۃ المسائل۔ میرے بندے بندیو، میرے بوڑھے جوانوں، انسان جنات، تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، سب کی الگ الگ سنے گا، سمجھے گا، پھر سب کا چاہا دے دے گا، تو اس کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئی۔ حکومت کے خزانے تو ختم نہیں ہو جائے، ابھی ہماری حکومت پاکستان کا خزانہ ختم ہوا پڑا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سارے بولو، سننے کی طاقت کیسی ہے کہ سب کا سنا، سب کا سمجھا، ایک ہی وقت میں سب کا چاہا دینے کے بعد ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے کہ اندھیری رات سیاہ، کالا پہاڑ سیاہ، کالا پتھر سیاہ، کالی چونٹی سیاہ، 4 اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، چونٹی خود کالے رنگ کی۔ میرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے یہ چونٹی جا رہی ہے، اس کے چلنے سے یا ٹانگوں سے نشان پڑ رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا۔ کیا کمال ہے! سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں فیل کیا، ہمارے پیپر کو فیل کیا ہے، وہ رب ہونے نے، رب ہونے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ امام المتقین مولا علی کے پاس سائل آیا تو آپ نے بیٹے سے کہا، امام حسن سے، بیٹا اماں سے کہو کہ 2 درم، وہ جو 6 درم میں نے دیے تو اس میں سے 2 دے دیں۔ آگے ان کے منہ سے نکلا وہ تو آٹے کے لیے دیے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا ماں جی فرما رہی وہ تو آٹے کے لیے آپ نے دیے تھے، کہ بیٹا ماں جی سے کہو ساری دے دے، ساری دے۔ پہلے 2 مانگے تھے، کہ ساری دے۔ کھیر آل رسول بھی پیسے پہ نظر رکھتے ہیں، 6 کے 6 اس کو دے دی، خالی بیٹھ گئے۔ ایک اونٹ والا گزرا، کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے، آپ خریدیں گے؟ فرمانے لگے خریدوں گا پر ادھار خریدوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ 140 لوں گا۔ کہا ادھر کھڑا کر دے۔ وہ کھڑا کر کے ابھی گھر نہیں پہنچا، ایک آدمی آیا، کہا حضرت اونٹ بیچیں گے؟ کہا بیچنے کے لیے، لیکن میں نقد پیسے لوں گا۔ کہا جی نقد ہی دوں گا۔ کتنے لیں گے؟ کہا 200 لوں۔ 200۔ انہوں نے کہا یہ لو 200۔ تو 140 ادھر بھیجے اور 60 لے کر گھر آئے۔ فاطمہ میرا رب کہتا ہے مجھے 1 2 تو میں 10 کر کے واپس کرتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو نے 6 دیے اللہ کو، اللہ نے 60 کر کے تمہیں واپس کر دیے۔ اللہ کا رب ہونا بہت بڑا پیپر ہے اور مشکل پیپر ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رب کے خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ اللہ لا الہ
الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا پیپر ہو رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس پیپر کو کیسے حل کرنا ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ سے تو ڈائلنگ ہے نہیں، اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا یہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کہتا قبول نہیں۔ کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور مناسبت کیسی ہے؟ لفظ اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4، الف لام لام ہا۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4، میم ہا میم دال۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ الف ہا میم دال۔ کیا جوڑ بٹھایا، کیا جوڑ بٹھایا۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ آدم گہرے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے رونے دھونے والے، موسیٰ عیسیٰ سرخ رنگت والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے۔ چند نبیوں کا نمونہ بتایا کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے۔ محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے؟ میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد، الف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال حمد، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی الف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد، وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا۔ قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ الحمد، الف لام ہٹایا حمد، میم ہٹایا حمد، احمد کا الف ہٹایا حمد۔ میرے نبی کے نام میں مانا ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے میرا حبیب آ رہا۔ یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، کسی نے رکھا ہے، صفت ہے۔ خدا ترجمہ ہے کس کا؟ کسی الصمد، جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنائے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں، اور نام اس کا اللہ ہے۔ اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے نام سے پکارا جاتا ہے، معنی سے نہیں پکارا جاتا۔ آپ مجھے طارق جمیل کہتے ہو، ٹھیک ہے، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا۔ آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا رات کو آنے والے، کیونکہ نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ امجد باعزت، مولانا باعزت صاحب، کوئی کرتا ہے؟ میری مثال سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو ایک لطیفہ سناتا، صحیح بات ہے۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے ڈنگے سیاہ، ڈنگے، وہ زیادہ لڑائی جھڑائی والے تو ان کو ڈنگے ان کا نام پڑ گیا، ڈنگے۔ جنگ میں کافی بڑے لوگ، ہمارے ان سے پرانے تعلق۔ تو ایک ہمارے دوست سے فوت ہو گئے، جہانگیر ڈنگا سے، انہوں نے جنگ میں اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، تو کہا اچھا بیٹا آپ اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، تو مجھے رنگ کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کی بڑے ہنستے ہوئے کہا مار صافہ ہوا، اور بچی نے آپ کا نام سنا تو مجھے کہا ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ اللہ کے نام میں ایک عجب خوبصورتی دیکھو، اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے۔ لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے، اندر سے آواز نکلتی، اللہ مجھے دیکھو، اللہ میرے ہونٹ ہلے، اب آپ بولو، ہونٹ ہلے، ہونٹ فکس ہے، آواز اندر، یہاں سے آواز ہے۔ اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو، یہ اندر سے بولو، اندر سے بولو۔ اچھا محمد الٹ ہے، اس میں 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، محمد، دیکھ رہے ہو، محمد 2 میم ہے، میم جوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی کے نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی ہستی کا نام محمد ہے، تو میں اللہ سے جوڑنے آئے محمد۔ تو بھائیو پی آئی اے والے ہوں
جہاز اڑانے والے ہوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں، سب کے سامنے اللہ نے ایک پیپر رکھا ہے کہ مجھے راضی کرو، مرنے سے پہلے مجھے راضی کرو۔ اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور راضی کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے۔ کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے۔ میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون۔ یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں۔ ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی ساری، 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہوا؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھے۔ لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تاریخ گواہی دے رہی، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ ثُقِلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَأَمَّا مَنْ ثُقِلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَهُوَ فِي إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كامياب وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا لازمی حصہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے کہ دو مطلب ہیں اس، یہاں دو مطلب۔ افریقہ میں گیا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم۔ یہ دو مطلب دکھانا چاہتا ہے۔ ایک اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایسا خاندانی کوئی دکھاؤ، تمہارے اندر ہی تو کوئی ایسا خاندانی دکھاؤ۔ ایک اللہ دکھانا چاہتا ہے ایسا کوئی حسین دکھاؤ۔ خاندان کیسا ہے؟ میرے نبی نے کہا اللہ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو چھانٹا، حرک کیا، پھر عربوں کو دیکھ کر مضر کو نکالا، مضر کو دیکھ کے قریش، قریش میں سے ہاشم، ہاشم میں سے آپ نے کہا اللہ نے میرا انتخاب کیا، من انفسکم، میں تم میں سب سے عالی خاندان ہوں، میرے جیسا خاندان کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کا نسب اور پیڑھی آدم تک نہیں جاتا، میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاؤ بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلعن بن ارعوى بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زار بن سمی بن مزی بن عوت بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ آدم کا ایسا پاکیزہ نسب کوئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر گناہ کا چھینٹا کوئی نہیں۔
پاک پشتوں میں آیا، پاک ماں کے پیٹ میں آیا۔ آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت سامنے سے آئی، اس کی نظر پڑی، کہنے لگی ہاشم منہ مانگی دولت لے لے، ایک رات میرے پاس گزار۔ ہاشم کہنے لگے تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ وہاں شادی ہو گئی، حضرت سلمہ سے شادی ہو گئی، حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا۔ تیسرے چوتھے دن وہ عورت بازار میں ملی، حضرت ہاشم نے اس کو روک لیا، آپ کے پردادا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، آؤ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہا ہاشم غلط نہ سمجھنا، عزت دار عورت ہوں، حیا دار عورت ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ مجھے مل جائے پر وہ سلمہ کا نصیب تھا۔ بولے حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے کی پچھلی کتابوں کی جاننے والی عورت یہودی تھی یا عرب تھی، وہ گزرتی ہے، وہ نظر دوڑا کر کہتی ہے عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی۔ تو حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو حمل مبارک ٹھہر گیا، تو وہ عورت بازار میں ملی، وہ دادے کی طرح، تو آپ نے کہا او شادی کرتے ہیں، تو اس نے کہا عبداللہ غلط نہ سمجھو، حیا ہوں، نور نبوت تھا تیرے ماتھے پر، وہ آمنہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من انفسکم، ایسا عالی شان نسب حسب اللہ نے کائنات میں کسی کا نہیں بنایا۔ اور پھر من انفسکم ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزر به صعلا وسيم قسيم في عينيه دعل في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كفافا في عنقه سطر أزج أقرا أحور أكهل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان، یہ حلیہ بیان کیا۔ پتہ کیا کہا؟ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، یہ 14ویں کا چاند اتر آیا۔ حسن غلام، خوبصورت آنکھ، آواز میں جادو، ماتھا روشن کشادہ، بال نیم گھنگریالے، آنکھیں لمبی چوڑی بھویں، خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں، آنکھوں میں سرما لگا بغیر سرما لگے، آواز میں کشش، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، گھنگر، سینہ اور پیٹ برابر۔ ایسا نہیں تھا کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس، کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس۔ اتنا نہ کھایا کرو کہ آپ ایک ایک دو ہو جاؤ، پیٹ الگ پھر رہا ہو اور آپ الگ پھر رہے ہو، ایسا مت بنو۔ اتنا کھاؤ کہ کم از کم صحیح نظر آؤ۔ انسانی وجاہت میں پیٹ سب سے بدترین شے جو اس کو توبہ کر دیتے، کھوندے ہی نہیں، چھڑدے ہی نہیں، کھائی جاندن۔ کھانے کے لیے جنت ہے، اللہ کھلائے گا، پینے کے لیے جنت ہے، اللہ پلائے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اللہ چھوٹی جنت کا نقشہ بتاتا ہے کہ جنتی بوفے سسٹم ہوگا، خود اٹھائیں گے، ڈالیں گے اور پیئیں گے، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن گریڈ بنا رہے ہیں، درجہ بندی کر رہے ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ خود پی رہے ہیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ ان کو پلانے کے لیے نوکر آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، خدام آ رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں آ رہی ہیں۔ تیسرا درجہ وی آئی پی ہے، سبحان اللہ۔ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا، ساقی اللہ ہوگا۔ اکثر غریب لوگ اللہ کے وی آئی پی ہیں، وی آئی پی اکثر غریب لوگ۔ تو سب سے عالی شان درجہ، کھانے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے، پینے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے۔ تو بھائیو میرے رب نے اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے نبی آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز